السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے کے اندر احساس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ اپنی اصلاح تو دور کی بات، دوسروں پر تنقید کرنا، تردید کرنا، تنقید کرنا اور ان کا تقابل کرنا، ان پر تان تشنی کرنا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم بہت دور جا چکے ہیں، جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہے۔ موجودہ حالیہ دنوں میں ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان، جو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایمان کے بعد آزادی اور آزاد مملکت، جہاں میں اور آپ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادات اللہ کے حضور ادا کرنے میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، اس وطن عزیز کے اندر ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے ہمارے متعلقہ فارم اور عدالتوں نے ایک فیصلہ سنایا، جس کی بنیاد پر 7 سال ان کو سزائیں سنائی گئی۔ ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کو 7 سال سزائیں سنائی گئی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا وہ پہلا شوہر اور وہ مفتیان کرام، وہ علماء کرام اور وہ طبقات، وہ ادارے، وہ انتظامیہ، جہاں سب کچھ ہوتا ہوئے دیکھ کر کیوں خاموش تھے؟ اس نازک دور میں جب ملک ایک انتظامی سیٹ اپ بنانے کے لیے جنرل الیکشن پر آن پہنچا ہے، تو کسی جماعت اور پارٹی کی ساکھ اور اس کے لیڈر اور قائد کو بدنام کرنے کے لیے اس عین موقع پر ایسے فیصلے سنانا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی ذاتی لڑائیاں، انتقام کی بنیاد پر غلط فیصلے یا صحیح فیصلے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم انتقام پر کتنا آگے جا چکے ہیں۔ ہم نے نہ چادر دیکھی، نہ چار دیواری دیکھی، نہ اس کا تقدس دیکھا، نہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی آبرو کو دیکھا، نہ اس کے خاندان کو دیکھا، نہ اس کی مذہبی نسبتوں کو دیکھا، نہ اس کی حیا کو دیکھا، نہ اس کے شرم و حیا کو دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اس موقع پر مختلف مفتیان کرام، اکابرین، اولیاء کرام، پیران مرشد، پیران پیر اور اسی طرح تمام مذہبی اور سیاسی شخصیات نے کیا اپنا کمنٹس، اپنی آراء اور اپنے اظہار خیال کیا، وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، بہت سارے علماء کرام اس فیصلے کو غلط تسلیم کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو حکومت کے زیر اثر ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمیں جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ خدا را یہ فیصلہ پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا، یہ 2 مہینے بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نازک وقت میں جب افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، ہر ایک آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہے، ہر ایک کرسی کے چکر میں ہے، تمام تر سیاسی اور مذہبی جماعتیں
اپنے مفادات کے چکر میں ہیں، کسی کے پاس کوئی نظریہ نہیں، کوئی منشور اور دستور اور آئین نہیں، سارے مفادات اور کرسی اور اپنے مطلب اور اپنے سورس آف انکم کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہیں۔ خدارا اگر تم پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو ووٹ پاکستان کا حق ہے، جمہوریت کا حق ہے، خوشحالی کا حق ہے، لیکن ہم انتقام حسد بغض میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ کسی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو، اس کی لیڈرشپ کو، اس کے کارکنوں کو، کسی کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں سارے کام کیجئے، لیکن ایک حد تک، ایک لیمٹ تک، ہمارا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں تمام تر اداروں سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدارا کوئی ایسا نظام بنایا جائے، ایسے اصولوں کو وضع کیا جائے کہ جس سے دوسروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ خانہ کعبہ گرانا بہت بڑا گناہ ہے، خانہ کعبہ گرانا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کسی انسان کا، کسی مسلمان کا دل دکھانا۔ اس لیے ان موقعوں پر ایسی واحد گفتگو، اپنی طرف سے مفتی بن جانا، حلال اور حرام کو مکس کر دینا، اس کا مکسچر اور منجن کو بیچنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے عدالتی نظام، وہ عدالتی نظام ہے، انہوں نے کیا فیصلے دیے، کس بنیاد پر دیے، حقائق کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس سے کوئی خبر دور تک نہیں۔ اگر فیصلے ٹھیک ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اگر فیصلے تعصب کی بنیاد پر ہیں، اگر انتقام کی بنیاد پر ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ خدارا یہی نظام ہے جو ہمارے ملک کی ساکھ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ادارے جو ملک کے محافظ ہیں، جو ملک کے لیے جانیں دے رہے ہیں، جو ملک کے لیے کارزار میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام، ان کی توقیر اور عزت کرنی چاہیے۔ ہم غیروں کے سامنے تماشا مت بنے کہ اپنی فوج کو بھی ہم لتاڑ رہے ہوں، اپنی فوج کے خلاف بھی بغاوت، عوام کے خلاف، حکومتوں کے خلاف، اداروں کے خلاف ہماری بغاوتیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم تالیاں بجا رہے کہ یہ مسلمان کہاں جا چکے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، خدارا اپنے وطن عزیز، اس کے رہنے والے باسی اور اس کے تمام تر ادارے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میری اور آپ کی جہاں تک پہنچ نہیں، ہمیں وہاں گھسنا نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس وطن عزیز کی حفاظت اور اس کے جو محافظین ہیں ان کے لیے دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و اکثر الجزا۔